بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز جمعہ، روز جمعہ، شب جمعہ کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز و شب جمعہ مل کر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں 6 لاکھ آدمیوں کو اللہ آگ سے آزادی نہ عنایت کرتا ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا قیامت میں اور دنوں کو ان کی اپنی شکلوں پر اٹھائے گا، لیکن جمعہ کو اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ درخشاں چہرہ آتش رو عورت کے مانند ہوگا۔ اس کے اہل اسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے لوگ دلہن کو گھیرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کو روشنی حاصل ہوگی اور اس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ ان کے رنگ برف کی مانند گورے ہوں گے، مشک کی خوشبو ان سے اٹھ رہی ہوگی، سارے جن و انس کی نظریں ان پر لگی ہوں گی۔ لوگ تعجب کے مارے ان کے گرد پھرتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 3 بشارتیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بشارتیں نہ سنا دوں جو مجھے جبرائیل نے سنائی ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ہاں، وہ بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بشارت ہوئی کہ ہر شب جمعہ کو اللہ دوزخ سے 70,000 آدمیوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ دوسری بشارت مجھے یہ ہوئی کہ ہر شب جمعہ کو اللہ میری امت کی جانب 99 بار نظر فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی جانب اللہ کی نظر ہو وہ اس کو عذاب نہ دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، نماز جمعہ اپنے اوپر لازم کر لو، وہ خطاؤں کو ایسے منہدم کر دیتی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر کی مٹی کو منہدم کرتا ہے۔ عمر، کوئی ایسا بندہ نہیں جو جمعہ کے روز نماز کے لیے غسل کرتا ہو پھر بھی گناہوں سے ایسے نہ نکلتا ہو گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اے عمر، کوئی بندہ ایسا نہیں جو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور پھر اس کے لیے تمام کنکر پتھر شہادت نہ دیں، اور تمام کنکر اور خاک جس پر سے نماز جمعہ کے لیے اس کا گزر ہو اس کے لیے استغفار نہ کریں۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو پاک کپڑے پہن کر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور پھر بھی اللہ اس کی طرف نظر نہ کرے اور اس کی تمام حاجتیں خواہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں پوری نہ کرے۔ اے عمر، بے شک خدا جمعہ کے روز دنیا کی جانب اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے، پس وہ اس شہر میں اذان تک دوڑتے پھرتے ہیں، پھر جب مؤذن اذان کہتا ہے تو مسجد کی طرف جھپٹتے ہیں اور مسجد کے دروازوں سے داخل ہونے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے کون کون لوگ اندر آ گئے۔ پھر جب وہ لوگوں کو رکوع یا سجدہ کرتے ہوئے پاتے ہیں تو کہتے ہیں، یا اللہ، ان کو معاف فرما دے اور اس کی درخواست قبول فرما لے، اور مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو گنتے رہتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پھر جب خطیب منبر پر کھڑا ہوتا ہے وہ صفوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے منہ دیکھا کرتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب نماز شروع کر دیتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں تاکہ جمعہ کی برکت حاصل کر لیں۔ پھر جب امام سلام پھیر کر دعا مانگتا ہے وہ بھی جماعت میں سے آمین کہتے ہیں، پس ملائکہ کی برکت سے سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جب لوگ نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں تب وہ ان کی نماز و تسبیح و استغفار کے اعمال کو لپیٹ کر آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ فلاں شہر کے فلاں لوگوں کی فلاں جماعت کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، ان کی نمازوں کو جبرائیل کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے کہ اس نماز کو فلاں خزانے میں لے جاؤ جہاں اس جماعت کے نامہ اعمال ہیں۔ چنانچہ جبرائیل ان کی نمازوں کو خزانے میں لے جاتے ہیں اور وہاں سپرد کر دیتے ہیں، اور پھر وہ قیامت تک خزانے میں محفوظ رہتی ہیں۔ سونے کے شہر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز 4 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار، قل هو اللہ احد
یعنی سورہ اخلاص 15 بار پڑھے تو اللہ اس کے واسطے جنات عدن میں 10,000 سونے کے شہر بنائے گا، اور ہر شہر میں 10,000 یاقوت سرخ اور سفید موتی کے گھر ہوں گے۔ ہر گھر میں 10,000 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر موتیوں کے کبے بنے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ کاف جمعہ کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھتا ہے تو جہاں وہ پڑھتا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک خدا اس سے نور عنایت کرتا ہے، اور دوسرے جمعے تک اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ ہر مرض، برس، جزام اور فتنہ دجال سے عافیت میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف پڑھتا ہے 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے دل سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔